السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے کہ آج اس نے آپ کو اور ہم کو اللہ کی یاد کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور اسی کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے اپنے گھر میں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ الحمدللہ، میرے دوستو، انسان ساری زندگی دو چیزوں کے درمیان کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک طرف تو اس کا ماحول ہوتا ہے انسان کا، اور ماحول کے تقاضے ہوتے ہیں جو اس کے عقل پر اثر کرتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن اور حدیث ہوتی ہے، دوسری طرف اللہ کا منشا اور اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اب انسان ساری زندگی انہی دو چیزوں کے درمیان کنفیوز ہوتا رہتا ہے کہ میں اپنے ماحول کے طریقے کو اپناؤں یا پھر اللہ اور اس کے رسول کے منشا اور ان کی مرضی کو اپناؤں۔ بس ساری زندگی انسان کی یہی آزمائش ہے، اور اسی آزمائش کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ مبارک ذات ہے کہ جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ تم کو آزمانا چاہتا ہے، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ایک طرف تو ماحول کی گندگیاں ہوں گی، ایک طرف تو ماحول کے رسم و رواج ہوں گے، ایک طرف دنیا کے تمام باتیں، دنیا کے تمام کامیں، دنیا کی تمام سوسائٹی ہوگی، اور دوسری طرف اللہ اور اس کا رسول ہوگا۔ اب چوائس تمہاری ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتے ہو یا دنیا کے ماحول کی طرف اور دنیا کے لوگوں کی طرف جاتے ہو۔ بس ساری زندگی انسان کا یہی امتحان ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے کام کر کے اللہ کو بتاتا ہے، اور تم میں سے کون دنیا کے ماحول میں اور دنیا کے رسم و رواج کی طرف چلا جاتا ہے۔ بس اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چونکہ اس مہینے میں ہم کرتے ہیں، تو آپ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا ہم غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، اور ان کی زندگی میں جب ایک طرف ماحول تھا، ایک طرف دنیا کے رسم و رواج تھے، اور دوسری طرف اللہ کا منشا اور اللہ کی مرضی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کس چیز کو اختیار کیا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولا، دنیا میں پیدا ہوئے، جب آنکھ کھلی تو ایسے ماحول میں آنکھ کھلی کہ ہر طرف کفر و شرک کا بازار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خود گھر والے بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے،
ابراہیم علیہ السلام کے محلے والے بتوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی بھی ان کے زمانے میں ایسا تھا ہی نہیں جو اللہ کی عبادت کر سکے، کوئی ان کے زمانے میں موحد نہیں تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے بدترین زمانے میں جب ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھ کھولتے ہیں تو ان کے سامنے بھی دو چیزیں تھیں، ایک طرف تو اپنے رشتہ دار جو دین پر ہے، ان کے خاندان والے جس مذہب پر ہے، ایک طرف تو وہ مذہب تھا، ایک طرف تو وہ بت تھے، ایک طرف تو وہ پتھر کی مورتیاں تھیں جس کے سارے لوگ جس کی عبادتیں کیا کرتے تھے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ تھا، دوسری طرف اللہ کی مرضی تھی، اللہ کا منشا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں عقل تو ابراہیم علیہ السلام کی اسی بات کی طرف بلا رہی تھی کہ اے ابراہیم، تمہارا سارا محلہ کفرانہ محلہ ہے، سارا محلہ تمہارا مشرکانہ ماحول ہے، یہ سارے لوگ کافر ہیں، تم اکیلے مسلمان کیا کر لو گے؟ یہ سارے لوگ جب بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تم بھی تو کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا، ایک طرف ان کا عقل تھا، ایک طرف ان کا خیال تھا کہ وہ دنیا کے ماحول کی طرف بلا رہا تھا، دنیا کے گندگیوں کی طرف بلا رہا تھا، اور دوسری طرف ان کا دل تھا، وہ دل اللہ کی محبت کی طرف بلا رہا تھا اور اللہ کے عرفان کی طرف بلا رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی اب امتحان شروع، ایک طرف تو عقل کا امتحان ہے کہ عقل دنیا کی طرف بلا رہی ہے، دنیا کے لوگوں کے چاروں طرف کی طرف بلا رہی ہے، کہتی ہے کہ ابراہیم یہ دنیا والے جس طریقے پر چل رہے ہیں تم بھی اسی طریقے پر چلو، اور ایک طرف دل ہے جو کہتا ہے اے ابراہیم یہ دنیا والے غلطی پر ہے، تم دنیا والوں کو چھوڑو اور اللہ کے راستے پر چلو۔ یہ ٹیسٹ ابراہیم علیہ السلام کا، یہ آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا، ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہتا ہے کہ وہ وقت یاد کیجئے اے محبوب جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان کیا۔ کون سا امتحان تھا؟ ایک طرف تو ساری دنیا تھی اور دنیا والے تھے جو پورے کے پورے غلطی پر تھے، اور دوسری طرف صرف ایک ابراہیم علیہ السلام تھے جو اللہ کو ماننے والے اور موحد تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور پھر کیسا امتحان اللہ نے ان کا لیا، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے ہوش اڑ جائیں گے، ان کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کتنا کامل تھا، کتنا مکمل ایمان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ ذرا ہم ملاحظہ فرمائیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، واقعہ تو سب کو معلوم ہوگا، میرا مقصد واقعہ بتلانا نہیں ہے، میرا مقصد اس واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور ان کی کیفیت بتلانا ہے۔ تمام محلے والے آپ کے خلاف ہے، تمام بستی والے آپ کے خلاف ہے، خود بادشاہ وقت بھی آپ کے خلاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک انگار جلایا گیا، اتنی خطرناک آگ جلائی گئی کہ کتابوں میں آتا ہے اتنی خطرناک آگ تھی کہ اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر چلا جاتا تو اس آگ کی گرمی کی وجہ سے فوراً جل کے مر جاتا۔ صرف گرمی کا یہ عالم تھا تو سوچ کے دیکھو کہ آگ کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایسی خطرناک آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے۔ ایک طرف عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اے ابراہیم اب تمہارا چیپٹر ختم ہو رہا ہے، اے ابراہیم اب تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، تم کو کیا ملا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آ کر؟ اگر یہ دنیا والوں کی طرف چلے جاتے، یہ دنیا کے ماحول کی طرف آ جاتے تو تم کو کم سے کم زندہ تو رہتے تھے، زندگی تو ملتی تھی، تم نے اللہ کو اختیار کیا، اللہ کے راستے کو اختیار کیا، اب تم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو عقل یہ سزائیں دے رہی تھی اور دوسری طرف دل یہ کہتا تھا، اللہ کی محبت یہ کہتی تھی کہ اے ابراہیم ایسی ایک آگ تو دور کی بات ہے، اگر اللہ مجھے 100 بار بھی پیدا کرے گا اور 100 بار لوگ مجھے آگ میں ڈالیں گے، میں اللہ کے نام پر 100 بار بھی جلنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔
اب آپ ملاحظہ فرمائیے، جب عالم ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا آسمان سے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ہواؤں کا فرشتہ آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ اے ابراہیم میں ہواؤں کا فرشتہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری ہوا کو میرے کنٹرول میں دیا ہے، آپ بس ایک اشارہ کرو میں ہوا کو بھیجوں گا اور یہ پوری آگ کو بجھا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ اے ابراہیم بڑا اچھا آفر لے کر فرشتہ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، تجھے بچانے کا وعدہ کر رہا ہے، تو لہٰذا اس فرشتے کے آفر کو قبول کر لے اور اس کو بول دے کہ ہوا کو بھیج دے اور آگ کو بجھا دے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کی محبت دیکھو اللہ سے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے ہوا کے فرشتے مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، چلا جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ پانی کے فرشتے کو بھیجا۔ پانی کا فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے اے ابراہیم میں پانی کا فرشتہ ہوں، آپ ایک اشارہ کیجئے آسمان سے پانی کو برساؤں گا اور ساری آگ کو بجھا کے رکھ دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فرشتے مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہوتے ہوتے فرشتے آتے گئے اور ابراہیم علیہ السلام ان کی مدد کو ٹھکراتے گئے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اتر کے آئے، کہنے لگے کہ اے ابراہیم حل لک حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم اگر تم کو کچھ ضرورت ہے تو بولو، اگر تمہاری کچھ حاجت ہے تو بولو، میں تمہاری ضرورت کو پوری کروں گا، میں فرشتوں کا سردار جبرائیل ہوں۔ یہ لوگ تم کو آگ میں پھینک رہے ہیں، 2-3 سیکنڈ میں اب تم آگ میں گرنے والے ہو، 2-3 سیکنڈ میں آگ تم کو جلا کر خاک کرنے والی ہے، اگر کچھ مدد ہونا تو بولو، میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، اگر ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر ہم ہوتے اور آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا اور کہتا کہ کیا تم کو کچھ مدد کی ضرورت ہے، تو ہم ضرور کہتے کہ ہاں مجھے مدد کی ضرورت ہے، یہ آگ کو بجھا دو اور مجھے بچا دو۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اما الیک فلا حاجت لی، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتے اگر تیری ضرورت ہونا ہے تو تیری تو مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تیری تو مجھے کچھ مدد ہی نہیں چاہیے۔ وہ اما الیہ، اور اگر اللہ کی ضرورت ہونا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے، هو اعلم بحالی ومستغن عن سؤالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میں کس حال میں ہوں، اس کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ مدد کرنا چاہا تو کر دے گا۔ فرشتوں کی مدد کو آپ نے ٹھکرا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو ذرا ہم ٹٹولنے کی کوشش کرنا، اللہ کی محبت ان کے دل میں کیسی تھی ذرا ہم اس کا اندازہ کرنا۔ سارا کفر کا ماحول ہے، سارے لوگ آپ کے خلاف ہے، آگ جلائی جا رہی ہے، آگ میں پھینکا جا رہا ہے، 2-3 سیکنڈ میں آپ آگ میں گر جائیں گے۔ ایسے وقت بھی آپ نے فرشتوں کی مدد کو ٹھکرا کر یہ بتا دیا کہ اے لوگوں دیکھ لو، اللہ کی محبت تمہارے دل میں اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف تمہارا ذہن بھی نہ جائے، تمہاری فکر بھی نہ جائے۔ اگرچہ کہ تم کو جلا دیا جائے، مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے، پرواہ نہیں، لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے کی طرف تمہارا خیال اور ذہن نہیں جانا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مدد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے ماننے والوں کو بیکار جانے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے محبت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی برباد ہونے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے۔ کیسے مدد فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی فرشتے کی مدد کو ابراہیم علیہ السلام نے ٹھکرا دیا، کسی فرشتے کی مدد کو ابراہیم علیہ السلام نے نہیں لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اب ڈائریکٹ آگ سے مخاطب ہے اور آگ سے بات کر رہا ہے، کہتا ہے یا نارو، اے آگ، کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، سلامت والی ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو ہٹا دیا، اللہ نے تمام اسباب کو ہٹا دیا، اللہ نے تمام ذریعوں کو ہٹا دیا اور ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ خود مدد کے لیے وہاں پر آ گیا ہے۔ ہم کو بتا رہا ہے کہ دیکھو
جب دنیا میں تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، دنیا میں ظاہراً تو تمام بچانے کی چیزیں ختم ہو جائیں گی، تمام ذریعے تمہارے ختم ہو جائیں گے، تمام اسباب تمہارے ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد بھی تم اللہ پر یقین رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ کو ذریعوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو ڈائریکٹ تمہاری مدد کرتا ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام کو مکمل کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی مدد کرنے والا ہے۔ بس ہمارا کام اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھنا ہے۔ آج ہماری زندگی میں وہ ایک چیز نہیں ہے۔ اللہ پر یقین کہاں ہے بتا دیا؟ دنیا دار تو دنیا دار، دینداروں کے دل میں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، دینداروں کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کیسا تھا کہ جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے، فرشتوں کی مدد کو آپ نے ٹھکرا کر بتا دیا کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے، میرے دل میں دنیا کا ڈر نہیں ہے، دنیا کا خوف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے بات کیا، آگ سے مخاطب ہوا، کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی اور سلامت والی ہو جا۔ اچھا اب یہاں پر غور کرنے والی ایک بات ہے، آگ کس پہ ٹھنڈی ہوئی؟ کہا کہ اے آگ ہر کسی پہ ٹھنڈی نہیں ہونا، صرف ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونا۔ آگ کے باہر سارے کافر اطراف ٹھہرے ہوئے ہیں، سب کو آگ کی گرمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک دیا گیا، صرف ان کو اکیلے کے لیے آگ کو اللہ نے ٹھنڈی کر دیا، پھر اطراف سب کو آگ کی گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک ہی وقت ایک ہی آگ ہے، کافروں کے لیے گرم ہو رہی ہے، ایمان والے کے لیے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اچھا پھر ایک اور لطیف بات آپ کو بتاتا ہوں، کتابوں میں یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو لوگوں نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو رسیوں سے بندھ دیا تاکہ کہیں بھاگ کر نہ چلے جائے۔ جب ہاتھوں اور پاؤں کو رسیوں سے بندھ دیا اور اس کے بعد جب آگ میں ڈالا گیا، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس آگ نے اس رسی کو جلا دیا لیکن ابراہیم کو نہیں جلائی۔ جو رسی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر لگی ہوئی تھی وہ رسی جل گئی، جو رسی حضرت ابراہیم کے پاؤں پر لگی ہوئی تھی وہ رسی جل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے نہ ہاتھ پر کوئی نشان ہے نہ پیر پر کوئی نشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح آگ کے اندر ابراہیم کی حفاظت کر کے بتلاتا ہے۔ ہم تمام لوگوں کو اللہ نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو جب اللہ مدد کرنے کے لیے آتا ہے اس کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ مدد کرنا چاہتا ہے اس کو جنوں کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ مدد کرنا چاہتا ہے کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جس چیز سے بلکہ تم کو نقصان دینا چاہتے ہیں اللہ اسی چیز سے تمہارا فائدہ پہنچائے گا اور اللہ اسی چیز سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ آگ کے ذریعے نقصان دینا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے ذریعے فائدہ پہنچایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈی ہو گئی، سلامت والی ہو گئی۔ آپ دیکھو اس سے ایک اور بات یہ بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آگ میں از خود جلانے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ آگ کے اندر اگر جلانے کی طاقت ہوتی تو ابراہیم کو بھی جلا دینا تھا۔ آگ کے اندر جلانے کی طاقت نہیں ہے، اس کے اندر جلانے کی طاقت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے آگ میں مجال نہیں ہے کہ ایمان والے کے بال کو بھی جلا سکے۔ تمام کافروں کو تو آگ محسوس ہو رہی ہے، ایک ہی آگ ہے، کافروں کو تو آگ محسوس ہو رہی ہے، اندر ایمان والے کو محسوس نہیں ہو رہی ہے، وہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے ابھی محو تماشائے ابھی۔ فرماتے ہیں کہ عقل تو یہ سوچ رہی تھی کہ کیسا ہوگا میرا عالم، لوگ مجھے جلا دیں گے، لوگ مجھے مار دیں گے، میں مر جاؤں گا۔ عقل تو اس طرف جا رہی تھی اور آپ کی محبت اور اللہ سے جو تعلق تھا، اللہ سے جو ربط تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے ابراہیم اگر تم کو اللہ جلانا چاہتا ہے تو تم جل کے دکھاؤ، اسی میں تمہارا ایمان ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو اور ہمارے ایمان کو ذرا ٹٹول کے دیکھو، ہماری حالت کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں دعا کروں تو اللہ میری دعا کو قبول کر لینا، میں جو مانگوں اللہ مجھے دے دینا، ہے نہیں ایسا؟ ہر مسلمان یہی چاہتا، میں جیسا چاہوں اللہ میری مرضی کے مطابق میری زندگی کو بنا دینا۔
میں جیسا چاہوں اللہ مجھے ویسے بنا دینا، اگر میں پیسے مانگوں تو اللہ پیسے دے دینا، اگر میں صحت مانگوں تو اللہ صحت دے دینا، میں جیسا چاہوں اللہ میری مرضی کے مطابق مجھے رکھنا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا ایمان دیکھو، آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میری مرضی کے مطابق مجھے مت رکھ، تیری مرضی کے مطابق مجھے رکھ، اگر تو جلانا چاہتا ہے تو میں جل کے دکھانے تیار ہوں، جو تیری مرضی ہے وہی ابراہیم کی مرضی ہے۔ ابراہیم کی مرضی اور خدا کی مرضی الگ الگ نہیں ہے۔ مسلمانوں، وہ ایمان کی کیفیت ہم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر سال قربانی کا موقع آتا ہے، لا لیے ہم ایک بکرا، لا لیے کوئی جانور ذبح کر دیے، ایک رسم ادا ہو گئی، رسم ادا ہونے سے حقیقت میں قربانی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف جانور کو ذبح کرنا مقصد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ایمان ابراہیم کو پیدا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلا کر اللہ ہم کو ٹٹول رہا ہے، ہم کو جھنجھوڑ رہا ہے، کہتا ہے کہ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا اور تیرا طریقہ کیا ہے۔ پلٹ کے آنے کی ضرورت ہے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا اور مرضی کی طرف۔ آج دیکھو آپ اللہ ماشاء اللہ بعض مسلمان کو بازو رکھو، اکثر مسلمانوں کی حالت یہ ہے اگر عبادت کرو بولے تو ہم کو ایک بڑا بوجھ نظر آتا ہے، ہم کو ایک بڑی بار نظر آتی ہے، ہم کو ایک ایسا نظر آتا ہے نماز پڑھو تو کیا کہ ایک بڑا پہاڑ اوپر ڈال دیے جیسا ہوتا یا نہیں ہوتا۔ فیکٹ بتا رہا ہوں، کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، سب کی حالت ایسی ہے۔ نماز پڑھو بولے تو ایک بڑی چیز نظر آتی ہے، روزہ رکھو بولے تو ایک بڑا مشکل گزرتا ہے، قربانی کرو بولے تو ارے بھائی 4000 خرچہ کرنا، حصہ لینا بولے تو بکرا لینا 10,000 12,000 کہاں سے خرچہ کرنا، ایک بڑا بار نظر آتا ہے۔ کیا کہ ایک فرض ہے بھائی ادا کرنا ہے، نہیں کرے تو اللہ عذاب دیتا کرے، یہ ڈر کی وجہ سے ہم قربانی کر رہے ہیں، اس ڈر کی وجہ سے نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی محبت میں کون نمازیں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کی تڑپ میں کون نمازیں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ہمارے دل میں کیا کیفیت پیدا ہو رہی ہے؟ کوئی کیفیت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال عطا کیا تھا، بہت زیادہ روپیہ پیسہ دولت اور ہزاروں بکریوں کے ریوڑ اللہ نے عطا کیا تھا۔ فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اے اللہ تو نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، ایک طرف تو ابراہیم کو دوست کہتا ہے اور دوسری طرف مال بھی دیا، دوسری طرف بکرے بھی دیا، دوسری طرف اتنے جانور دیا، یہ سب بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے فرشتوں جاؤ آزما لو میرے ابراہیم کو، ٹیسٹ لے لو اور دیکھو ان کے دل میں کیا ہے، پیسے ہیں یا ان کے دل میں اللہ ہے، ان کے دل میں دنیا کی محبت ہے، دنیا کی خواہشیں ہیں یا اللہ کی محبت اور اللہ سے ربط و تعلق ہے۔ فرشتہ آتا ہے انسان کی صورت میں، آ کر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب اللہ کا نام وہ فرشتہ لیتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دل تڑپ جاتا ہے، مچل جاتا ہے۔ ایمان والے کی کیفیت ہوتی ہی یہی ہے کہ ایمان والے کا دل اللہ کے ذکر سے تڑپتا ہے، اللہ کے ذکر سے مچلتا ہے۔ بتائیے آپ کہاں ہیں آج ہماری زندگی میں؟ آج جب عذاب ہوتی ہے ہماری زندگی میں، فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو، اگر برا لگے تو لگے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، فیکٹ بتا رہا ہوں، جب عذاب ہوتی ہے ہم کو اتنا بھی ہمارے دل میں آج ایمان نہیں کہ ہمارے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے تو ٹی وی کی آواز تھوڑی سی کم کر لو، وہاں پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم کو موبائل سے غصہ آتا کہ اتنی دیر ادا نہیں گزرا، یہاں پہ میرا سیریل ختم ہو جا رہا ہے، یہاں پہ میری فلم ختم ہو جا رہی ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا عالم دیکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا دل تڑپ گیا، مچل گیا، فوراً آئے اس فرشتے کے پاس، انسان کی شکل میں آیا تھا فرشتہ، تو پہچانا نہیں کہ یہ فرشتہ ہے، سمجھا کہ کوئی انسان ہے، کہنے لگے کہ انسان ایک اور مرتبہ اللہ کا نام لے کے سنا دے، ایک اور مرتبہ میرے پروردگار کا نام لے لے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ابراہیم اگر میں اللہ کا نام لوں گا تو کیا دو گے بدلے میں؟ کیا دو گے بدلے میں؟ یا موزن کو 5,000 8,000 نہیں دے رہے، برا لگے تو معاف کیجیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت ملاحظہ فرمائیے، اگر میں اللہ کا نام لوں گا تو کیا دو گے مجھے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ہزاروں میرے بکریوں کے ریوڑ ہیں، بس ایک بار اللہ کا نام لے لو، یہ آدھی بکریاں میں تم کو دینے تیار ہوں۔ ایک بکری آج کے زمانے میں 16,000 17,000، تو سوچ کے دیکھو کم سے کم 500 بکریاں تو دے دیے ہوں گے ایک بار اللہ کا نام لیے تو کتنے لاکھ دے دیے اللہ کے نام سے۔
کتنے لاکھ دے دیے اللہ کے نام پہ. یہ اللہ سے محبت ہوتی ہے, یہ اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے. جب وہ فرشتے کو آدھی بکریاں دے دیے, اللہ کا نام لے لیا فرشتہ, آدھی بکریاں دے دیے, لیکن دل نہیں بھرا. ایمان والے کا دل نہیں بھرتا. ایمان والے کو جتنا اللہ کا یاد کیا جائے اس کے دل کو اور سکون ملتا رہتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. ایمان والوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل کو سکون ملتا ہے. ان کے دل کو دنیا سے سکون نہیں ملتا. ان کے دل کو دنیا کے مال سے, دنیا کے پیسوں سے, دنیا کی پراپرٹی سے سکون نہیں ملتا. ایمان والے کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے انسان ایک اور مرتبہ اللہ کا نام سنا دے. وہ فرشتہ کہنے لگا کہ ابراہیم آدھی بکریاں تو دے دیے, اب اللہ کا نام لوں گا تو اب کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے آدھی بکریاں تو دے دیا, باقی آدھی بھی تو لے لے, بس ایک بار اللہ کا نام سنا دے. ساری بکریاں, ہزاروں بکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ قربان کر رہا ہے. بتائیے وہ ایمان کیسا تھا ابراہیم علیہ السلام کا, اور آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ذرا ہم ٹٹول کے دیکھنا, ذرا ہم اپنے ایمان کو جانچ کے دیکھنا, ذرا چھان کے دیکھنا ہمارے ایمان میں کتنے کمیاں آ گئے ہیں, ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے. الغرض جب وہ فرشتہ اللہ کا نام لیتا ہے, ساری بکریاں دے دیے اس فرشتے کو, لیکن دل نہیں بھرا. ایمان والے کا دل نہیں بھرتا. ایمان والے کا دل خالی اللہ کے نام سے بھرتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیو بول کے بولتے ہیں اس انسان کو, اس فرشتے کو. اب وہ فرشتہ بولتا ہے کہ ابراہیم اب تو بکریاں بھی ختم ہو گئی, اب اگر اللہ کا نام لیا تو کیا دیتے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے انسان بکریاں تو ختم ہو گئی, لیکن بکریوں کو چرانے کے واسطے ایک نوکر بھی تو ہونا, بکریوں کو چرانے کے واسطے ایک چرواہا بھی تو ہونا تجھے. میں تیرا وہ نوکر بننے تیار ہوں, میں تیری بکریوں کو چرایا کروں گا, بس ایک بار اللہ کا نام سنا دے. مسلمانوں وہ ہے اللہ کی محبت جو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھی, اور یہی حقیقی اور سچی محبت ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ ہر بندے کے دل میں اللہ کی ایسی محبت ہو. آج کہاں ہے ہمارے دل میں وہ محبت؟ ہم خالی نام کے مسلمان ہیں, ہم خالی نام کے مسلمان ہیں, ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا, لا یبقا فی الاسلام الا اسمہ, اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. ولا یبقا فی القرآن الا رسمہ, قرآن خالی رسم و رواج کے طور پر رہ جائے گا. قرآن کو اٹھا کے رکھ دیں گے, کوئی مر گیا تو کھولنا ہے پڑھنا ہے, گھر بنانی ہے تو کھولنا ہے پڑھنا ہے, بس اتنا ہی اس کا کام, اس کا کام دوسرا نہیں ہے. نہ قرآن کو کوئی کھول کے پڑھنے والا ہوگا, نہ مسلمان کوئی کام کا مسلمان ہوگا, پورے یہاں سے مطلب خالی نام کے مسلمان ہوں گے. پھر سرکار فرماتے ہیں مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدیٰ. سرکار فرماتے ہیں کہ اس زمانے کی مسجدیں بڑی عالی شان مسجدیں ہوں گی, بڑے ممبر لگائیں گے, بڑے عالی شان مسجدوں کو سجائیں گے, لیکن مسجدوں میں ہدایت نہیں ہوگی, ہدایت ختم ہو جائے گی. کوئی ایمان والا مسجدوں میں نہیں ہوگا. یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مؤمنون, مسلمان تو آئیں گے مسجدوں کو, لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا, اللہ کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوگی. مسلمانوں وہ جو زمانہ سرکار نے بتلایا تھا آج وہ زمانہ ہے. آج ہماری مسجدیں بھی بڑی عالیشان ہیں. سرکار کے زمانے کی مسجدوں سے کمپیئر کر کے دیکھو اس زمانے کی مسجدیں کیسی تھی. اس زمانے میں تو چھت بھی نہیں تھا مسجد کو. آج ہم آرام سے ایسیاں لگا کے مسجد میں بیٹھے ہیں, لیکن کیا نماز میں دل لگتا ہے؟ نہیں لگتا. اور اس زمانے کے لوگ کیسے نماز ادا کرتے تھے؟ جب نماز میں ٹھہرتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے پیر میں تیر چھپ جاتا ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس تیر کو نکالنے نہیں دے رہے ہیں, لیکن جب نماز میں ٹھہرتے ہیں تو کیا کیفیت اور کیا مزہ ان کو نماز میں ملتا ہے کہ پیچھے سے لوگ آتے ہیں, پاؤں میں سے تیر کو نکال لیتے ہیں, حضرت علی کو محسوس بھی نہیں ہوتا وہ کون سی نماز ہے. پھر آج ہماری نماز کیسی ہے؟ نماز میں ایک مچھر بھی اگر کاٹ دیا تو پوری نماز غائب ہو جاتی. یہ فیکٹ ہے ہمارا, شرمانے کی بات نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا تھا, آپ کا امتحان لیا تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آزمایا ابراہیم کو, لیکن ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو کے بتائے. میرے ہر ٹیسٹ میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو کے بتائے. جب کامیاب ہوئے تو پھر تمام امت کو اللہ نے دعوت دیا اور کہا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا, اے لوگوں اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم پورے کے پورے ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرو. فالو کرو کا مطلب خالی ان کے جیسا قربانی کرو نہیں, خالی ان کے جیسا طواف کر کے آؤ نہیں.
ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں کرے جو کامیابی کرو، ان کے دل کا جیسا ایمان تھا ویسا ایمان بھی پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ پیدا کرو۔ جو انہوں نے پیدا کیا آگ میں ڈالتے وقت جو اللہ پر یقین تھا، جو اللہ پر بھروسہ تھا، وہ یقین اور وہ بھروسہ آج ہمارے دل میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے ملک کا ماحول بھی ایسے ہی ہے، ہر طرف کفر و شرک کی الغار ہے، ہر طرف مسلمانوں کو مارنے کے منصوبے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے ہر طرف ہو رہے ہیں۔ لیکن ایسے وقت بھی اگر مسلمان اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر یقین کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر محبت میں، اللہ کی محبت میں دنیا والوں کے ڈر کو اپنے دل سے نکال دے، قسم خدا کی آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرنے تیار ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اپنے ہاتھ میں مسلمانوں کی مدد کرنا لے لیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے آج ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے نہیں بنے، ہم ایمان والے نہیں بنے، ہم خالی نام کے مسلمانہ ہیں، ہم کام کے مسلمانہ نہیں ہیں۔ ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان کے جیسے ایمان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ان کے جیسا ایمان نہیں، کم سے کم جو ایمان ان کے دل میں تھا اس کا پاؤ ایمان بھی ہمارے دل میں آ گیا، قسم خدا کی ساری دنیا کو اللہ آج ہمارے قدموں میں لا کے ڈال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا کچھ فیضان ہم کو بھی عطا فرما۔ ملت ابراہیمی پر چلنے کی اور ملت ابراہیمی پر مرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔